بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹے، اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم نے سبق محسن محلہ کے الفاظ معنی اور خلاصہ کیا تھا۔ آج ہم اس کی مشق مکمل کریں گے۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، سبق محسن محلہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، ماسٹر الیاس کون تھے اور ان کا تعلق کس شہر سے تھا؟ ماسٹر الیاس مہاجر تھے اور ان کا تعلق امبالے سے تھا۔ وہ پر اسرار شخصیت کے مالک تھے۔ پر اسرار کا مطلب ہوتا ہے راز والا شخص جو پوشیدہ رکھتا ہے باتوں کو۔ کوئی بھی ان کی ملازمت یا کاروبار کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور بہت تنگ دستی کی زندگی گزارتے تھے۔ دوسرا سوال ہے، ماسٹر الیاس کی باتوں پر لوگوں کو یقین کیوں نہیں آتا تھا؟ ماسٹر الیاس بہت سیدھے آدمی تھے۔ ان کی باتوں کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ لوگ ان کی غربت اور سادگی کی وجہ سے ان کی طرف توجہ نہ دیتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، مکان کا ماہانہ کرایہ کتنا تھا اور ماسٹر الیاس کے ذمے کتنے مہینوں کا کرایہ واجب الادا تھا، یعنی جو انہوں نے ابھی دینا تھا؟ مکان کا ماہانہ کرایہ 30 روپے تھا۔ ماسٹر الیاس کے ذمے 6 ماہ کا 180 روپیہ واجب الادا تھا۔ وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے جمع نہیں کروا پا رہے تھے۔ مالک مکان انہیں پہلے دھمکیاں دیتا رہا اور پھر ان کا سامان اٹھا کر گلی میں پھینک گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، ماسٹر الیاس رقم ادھار لینے کے لیے کس کس کے پاس گئے اور انہیں کیا جواب ملا؟ ماسٹر الیاس رقم ادھار لینے کے لیے شیخ صاحب، اسماعیل بازار، نائی، حلوائی، کسائی وغیرہ کے پاس گئے۔ انہیں ہر طرف سے انکار ہوا۔ کوئی بھی شخص ان پر بھروسہ کرنے کو تیار نہ تھا۔ ان لوگوں کو اپنے پیسوں کی واپسی پر بہت فکر تھی۔ سوال نمبر 5 ہے، ماسٹر الیاس میں نمونیہ تشخیص کس نے کی؟ تشخیص کا مطلب ہوتا ہے بیٹے کسی چیز کے بارے میں جانچنا، پتہ لگانا اس بارے میں۔ ماسٹر الیاس میں نمونیہ کی تشخیص ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے کی تھی۔ سوال نمبر 6 ہے، ماسٹر الیاس کی وفات کے بعد محسن محلہ کے مکینوں نے کیا کیا؟ مکین کہتے ہیں رہائشیوں کو۔ ماسٹر الیاس کی وفات کے بعد محسن محلہ کے مکینوں نے ان کے کفن و دفن کا انتظام کیا اور ان کی رسم کل کے لیے پیسے اکٹھے کیے۔ وہ جو اس کو قرض دینے کے لیے تیار تھے، اس کے مرنے کے بعد کھلے دل سے پیسے خرچ کر رہے تھے۔ بیٹے کوسچن نمبر 6 میں آئے گا، وہ لوگ جو اس کو قرض دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہے، اسے آپ کریکٹ کر لیجیے گا۔ نیکسٹ آپ کا مشق کا سوال نمبر 2 ہے، درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ فرسٹ آپ کا MCQ ہے، ماسٹر الیاس رہتے تھے، تو اس کا درست جواب ہے کرائے کی کوٹری میں۔ سیکنڈ ہے، ماسٹر الیاس نے مرغے کی ایک ٹانگ میں چھلا ڈال رکھا تھا، تو اس کا درست جواب ہے پیتل کا۔ تھرڈ ہے، مالک مکان نے کوٹری کو لگایا، اس کا درست جواب ہے چینی تالا۔ فورتھ ہے، ماسٹر صاحب نے 200 روپے ادھار طلب کیے، درست جواب ہے شیخ کریم نواز سے۔ ففتھ ہے، ماسٹر صاحب اپنی رضائی اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے، درست جواب ہے 3 دن۔ اور 6 ہے، ماسٹر جی کے بٹیروں کا کٹورا بھر دیا گیا، درست جواب ہے کنگنی سے۔ یہ بھی جو ہے پرندوں کا ایک دانہ ہوتا ہے۔ بیٹے نیکسٹ کوسچن نمبر 3 ہے، افسانہ محسن محلہ کا خلاصہ تحریر کرے، جو آلریڈی آپ نے کل پڑھ لیا تھا۔ کوسچن نمبر 4 ہے، سبق محسن محلہ کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس سبق کا مرکزی خیال معاشرے کی بڑھتی ہوئی بے حسی، منافقت اور دکھاوے کی اخلاقیات کو بے نقاب کرنا ہے۔ مصنف نے ماسٹر الیاس کے المناک یعنی افسوسناک انجام کے ذریعے یہ دکھایا ہے کہ ہمارا سماج ایک زندہ، مخلص اور ضرورت مند انسان کی پکار سننے سے قاصر ہے، لیکن وہی سماج ایک بے جان لاش پر نام و نمود یعنی دکھاوا کرنے کے لیے اور جھوٹی واہ واہ سمیٹنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ ماسٹر صاحب جیتے جی ایک معمولی رقم اور سر چھپانے کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے، مگر محلے کے کسی معزز شخص نے ان کی دستگیری نہ کی، یعنی ان کی مدد نہ کی۔ ان کی وفات کے بعد وہی پتھر دل لوگ اچانک ہمدرد بن گئے اور آخری رسومات پر شاہانہ اخراجات کر دیے۔
بیٹے نیکسٹ کوشچن نمبر 5 ہے، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ جب ہم اعراب لگاتے ہیں ہمیں بہتر پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اس ورڈ کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے۔ جیسے کہ فرسٹ ورڈ میں دیکھیں اعراب لگائے گئے ہیں، اسے ہم پڑھیں گے ان بالا۔ سیکنڈ میں ہے السلام علیکم، تھرڈ ہے گگی، فورتھ ہے مرنجا مرنج، ففتھ ہے احمق، سکس ہے بازار، سیونتھ ہے ارک اور ایٹتھ ہے تڑنگ۔ آگے کوشچن نمبر 6 ہے آپ کا، سبق کی روشنی میں صحیح اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ پہلا ہے اس کے پاس ایک بٹیر اور 2 اصیل مرغے تھے۔ اصیل کہتے ہیں خالص نسل کے بہادر مرغوں کو، جو کہ ہے غلط۔ سیکنڈ ہے شاید وہ سبزی منڈی میں منشی گیری کرتے تھے، یہ درست ہے۔ تھرڈ ہے وہ اتنے سیدھے اور اس قدر بے پیچ تھے، یعنی انہیں پیچیدگی نہیں پتہ تھی، چیزوں کو گھما پھرا کے بات کرنا نہیں آتا تھا، کہ وہ معصوم انسان لگتے تھے، یہ غلط ہے۔ ماسٹر صاحب نے ایک رات جوں توں کر کے ٹرانسفر کے سامنے گزاری، یہ بھی غلط ہے۔ ففتھ ون ہے وہ اسماعیل بازار کی دکان پر گئے اور رقم میں کمی کر کے 150 کا سوال ڈالا، یہ درست ہے۔ سکس ہے ماسٹر الیاس نے یونانی حکیم کو اپنی نبض دکھائی، یہ غلط ہے۔ کوشچن نمبر 7 ہے، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ پہلا لفظ ہے کوٹری۔ کوٹری کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا کمرہ یا قید خانہ۔ یک مشت کا مطلب ہوتا ہے ایک دم، اکٹھے۔ جذبہ، شوق۔ مرنجا مرنج یعنی خوش اخلاق، اچھے اخلاق کا مالک۔ تنگ ترشی یعنی تنگ حالی۔ آب خورا یعنی کٹورا، پیالہ۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ تو آپ کا پہلا لفظ ہے دہلیز، اس کا معنی کیا ہوا؟ دروازے کے سامنے کی جگہ۔ بارش کا پانی گھر کی دہلیز تک آ گیا ہے۔ گزر بسر یعنی زندگی گزارنا، غریب لوگ مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں۔ مبالغے سے کام لینا یعنی حد سے بڑھنا، اسد اپنی بہادری کے واقعات بتاتے ہوئے یا بتانے میں مبالغے سے کام لیتا ہے۔ سادہ لوح یعنی بھولا بالا، فراڈ کرنے والے سادہ لوح لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ مرنجا مرنج یعنی ہر حال میں خوش، درویش آدمی مرنجا مرنج تھا۔ گگی بندنا، خوف سے سہم جانا، پولیس کے سامنے چور کی گگی بن گئی۔ نیکسٹ بیٹے آپ کی گرامر کی کچھ باتیں ہیں، ہم نے اردو قواعد و انشاء میں بھی یہ چیز پہلے پڑھی ہوئی ہے۔ تذکیر و تانیث یعنی ہم جنس کی بنیاد پہ جو تفریق کرتے ہیں، یہاں پہ تذکیر و تانیث کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ جاندار اشیاء کی تذکیر و تانیث جو کہ اصلی اور حقیقی ہوتی ہے، اور بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث جو مجازی اور غیر حقیقی ہوتی ہے۔ حقیقی تذکیر و تانیث کی مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں، جیسے کہ انسان اور حیوان کی تذکیر و تانیث، جیسے ماں باپ، لڑکا لڑکی، مرد عورت اور شیر شیرنی۔ اور بے جان اشیاء جیسے ہم کہتے ہیں کہ درد، گھاس، کرسی، وہ بے جان اشیاء ہیں۔ جب اس کی تذکیر و ہم تانیث کرتے ہیں، اس کے مطابق جملوں کو بناتے ہیں، وہ بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث ہے جو کہ مجازی ہے۔ آگے ہے اسم، فعل اور حرف کی پہچان، یعنی آپ کو کلمے کی اقسام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور ان کی آگے سے تعریف۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے اسم، یعنی وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو واضح کرے، جیسے کہ اسلم، پشاور، دریائے راوی۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا کسی زمانے میں پایا جائے، جیسے وہ گیا، وہ آئے، یعنی ہم فعل حال، مستقبل یا ماضی کو جس میں ظاہر کریں گے۔ فعل حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا کچھ معنی نہ دے بلکہ دوسرے لفظوں سے مل کر معنی دے، جیسے کہ سے، میں، کر، کو، پر۔ جیسے کہ پہلا جملہ ہے یہ گھوڑا شیر خان کا ہے، تو کا ورڈ اس میں استعمال ہوگا تو جملہ جو ہے مکمل طور پر سمجھ میں آئے گا۔ سوال نمبر 11 ہے، درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں اور ان میں اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کریں۔ جیسے کہ پہلا جملہ ہے بچے کھیل رہے ہیں، اس میں اسم بچے ہے اور فعل ہے کھیل رہے۔ دوسرا ہے وہ علی کے ساتھ گیا، اس میں اسم علی ہے اور فعل گیا اور حرف ہے کے۔ تیسرا جملہ ہے درخت ہرے بھرے ہیں اور اس میں اسم درخت ہے۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس میں اسم پاکستان اور ملک۔ پرندہ اڑ گیا، اس میں اسم پرندہ ہے اور فعل ہے اڑ گیا۔ اوکے، 6 ہے وہ کھانا پکا رہی ہے، اس میں اسم ہے کھانا اور فعل ہے پکا رہی۔ اور 7 ہے ہم اور تم دوست ہیں اور اس میں اسم دوست ہے اور حرف ہے اور۔ 8 ہے میں نے خط لکھا، اس میں اسم ہے خط، فعل ہے لکھا اور حرف ہے نے۔ بیٹے آج کا لیکچر ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں، آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔